نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ ہم نے ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنی ہے، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ان کی زندگی کو نقل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے کمالات سے، انعامات سے نوازا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت سارے اعلیٰ اخلاق، کمالات کے مالک تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ کے کافروں نے دیکھا، ان کے جوش کو، ان کے جذبے کو، امت کے، انسانیت کے درد کو جب دیکھا، تو وہ کل جو کافر کہلائے جانے والے تھے، جن کو کافر کہلایا جاتا تھا، وہ نبی علیہ السلام کی غلامی میں آ کر نبی علیہ السلام سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے اور سچے سچے غلام بن گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، وہ نبی علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ نے، روم کے صہیب نے، فارس کے سلمان نے، حبشہ کے بلال نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا، جب ان کو دیکھا تو وہ ان پر قربان ہو گئے۔ جنہوں نے دیکھا وہ ان پر قربان ہو گئے، جنہوں نے دیکھا انہوں نے اپنے گھر بار ان پر قربان کر دیا، بیوی بچوں کو قربان کر دیا، جائیدادیں قربان کر دی، باغات قربان کر دیے، ماں باپ قربان کر دیے، اور جنہوں نے ان کو دیکھا تو نہیں لیکن ان کا تذکرہ سنا کہ وہ اس علو شان کے مالک تھے، ان کی گفتار اس طرح کی تھی، ان کا کردار اس طرح کا تھا، تو وہ بھی قربان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تابعین و تابعات نے دیکھا نہیں لیکن ان پر قربان ہو گئے۔ ائمہ مجتہدین نے دیکھا تو نہیں لیکن اپنی زندگیاں
کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ محدثین نے دیکھا تو نہیں، ان کے ارشادات کو جمع کرنے کے اوپر اپنی زندگیاں لگا دیں۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے دیکھا وہ بھی ان پر قربان ہو گئے، اور جنہوں نے دیکھا نہیں لیکن تذکرہ سنا، تذکرہ اتنا دل فریب تھا، اتنا خوشگوار تھا، اتنی جاذبیت والا تھا کہ قابو نہ پا سکے اور ان کے اوپر قربان ہو۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی قربان ہونے والے نظر آ رہے ہیں۔ جب ان کی بات آتی ہے تو مسلمان کے اندر، عام سے مسلمان کے اندر، بظاہر اس کی داڑھی نہیں ہے، بظاہر اس کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، کبھی کبھی وہ مسجدوں میں نظر آتا ہے، اور کئی گناہ اس کی زندگی کے اندر ہے، لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہ مارنے اور مرنے کے لیے ڈو یا ڈائی، یہ سچویشن اس کے اوپر ہو جاتی ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ مرنے یا مارنے کے لیے وہ میدان میں سب سے آگے نظر آتا ہے۔ آج بھی ان کی محبت کی لہر دلوں کو فتح کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے کمالات عطا کیے تھے، بہت سارے کمالات۔ وہ میرے اور آپ کی طرح نہیں تھے۔ ان کی گفتار، ان کا کردار انبیاء سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ عالی گفتار کرنے والے، گفتار میں طریقہ سلیقہ جن کا ہوتا ہے وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ وہ تو امام الانبیاء تھے، فخر الانبیاء تھے۔ تو میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزتیں لے کر آئے، ذلتوں سے بچایا، تاریکیوں سے نکالا، روشنیوں میں لے آئے، جہالت سے نکالا، اور اخوت، بردباری، حلم، صبر، ان عالی صفات کی طرف لے آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے ساتھ جو وابستہ ہوا، اپنے اندر جنہوں نے ان کی صفات پیدا کی، تو میرے بھائیوں وہ خوب چمکا، وہ خوب چمکا۔ چاند کی چمک ہوتی ہے مانتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اوپر بھی زوال آتا ہے۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں پر کوئی زوال نہیں ہے، ہر دور میں انمول رہے ہیں، ہر دور میں چمکتے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ جس راستے سے گزرے، جن گلیوں سے گزرے، وہ گلیاں خوشبو سے معطر ہو گئی، وہ راستے مطہر ہو گئے، ان جگہ کی تاریکیاں انوارات کے اندر تبدیل ہو گئی۔ وہ جہاں رہتے تھے، جو ان کا گھر تھا، اللہ رب العزت نے ان کے گھر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حجرے، یعنی جو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، اور یہ جو ممبر ہے، میرے گھر اور ممبر کے درمیان میں جو جگہ ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گئی، جنت کا ٹکڑا بن گئی۔ میرے بھائیوں، آج سب سے زیادہ جہاں انوارات کی بارش ہوتی ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، جہاں رحمتوں کی کان ہے، وہ نبی علیہ السلام کا روضہ، برکتوں کی کان ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ انہی کی بدولت پورے جہان کو رحمت انہی کی بدولت پہنچتی ہے کہ رحمتیں روزے پر برستی ہیں، پھر وہ وہاں سے کرنیں پھوٹتی ہیں، جیسے سورج کی کرنیں ہوتی ہیں، شعاعیں ہوتی ہیں، اس طریقے سے وہ کرنیں جانتی ہیں کہ اس کیٹاگری کے کون کون سے لوگ ہیں، ان پر برسے، ان تک پہنچے، ان کو رحمتوں سے منور فرمائے۔ دیکھو بھائیو، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم ذلیل ہیں، ہمارے پاس جو عزتیں ہیں وہ انہی کی بدولت ہے، انہی کی وجہ سے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ذلیل تھے، تیری وجہ سے ہمیں عزتیں ملی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھٹکے ہوئے تھے، تیری وجہ سے ہمیں ٹھکانہ ملا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اندھیروں میں تھے، تیری وجہ سے ہمیں روشنیاں ملی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود ہو تم پر کہ آپ نے ہمیں جہالت سے نکالا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو مردار کھانے والے تھے، آپ نے ہمیں طریقہ بتایا، آپ نے ہم سے تمام گندگیوں کو دور کیا۔
ہماری زندگی میں آپ ہی کی بدولت ڈسپلن قائم ہوئی۔ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہمیں بلندی ملی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ 100 بار صبح تنہائی میں بیٹھ کر اور 100 بار شام کو یہ اپنا معمول بنائیں۔ اس بات کو گانٹھ باندھ دو، اپنے پلے میں باندھ دو اس بات کو کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ ان پر درود پڑھیں۔ انہی کی وجہ سے ہم بلندیوں پر ہیں۔ تو دیکھیں ایک بادشاہ جب کسی نالائق، بیکار، بھٹکا ہوا غلام، طریقیوں میں ڈوبے ہوئے کے اوپر احسان کرے کہ اس کو کیچڑوں سے نکالے، گندگیوں سے نکالے، عمدہ لباس عطا کرے، اور اس کو صبح و شام نشے میں وہ زندگی گزار رہا، نہ اس کو رات کا پتہ ہو نہ دن کا پتہ ہو، اس کو دن کے بارے میں سمجھائے، رات کے بارے میں سمجھائے، اس کے کپڑے تبدیل کرے، نہلائے، اس کو اس کی لائف چینج کر دے، تو وہ پھر بادشاہ کے گن ہی گائے گا، تو وہ بادشاہ کا شکریہ ادا کرے گا، تو وہ بادشاہ کا مرہون منت ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کفر کی طریقوں سے نکال کر اسلام کی روشنیوں میں لایا۔ ہم ان کے تذکرے کریں، ہم ان کے گن گائیں، ہم ان کی رٹ لگائیں، ہم ان کے ارشادات کو یاد کریں، نقل کریں، ان کے ارشادات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں۔ اسی میں ہماری عزت ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ہم جتنے قریب ہوں گے اتنی ہمیں اللہ عزتیں عطا کرے گا۔ ان کے بغیر ذلتیں ہی ذلتیں ہیں، مسلمان کے لیے، کافر کے لیے، دنیا کے ہر مذہب کے لیے، ہر فرقے کے لیے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، ان کے طریقے اپنی زندگی کے اندر لاؤ، تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکا۔ تمہیں وہ ملے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری ہڈیاں سرما بن جاتی، ہم اتنا کماتے، پوری زندگی کماتے رہتے، تب بھی اتنا مال
اتنے خزانے ہم اکٹھا نہ کر سکتے اور یہ کر ہی نہیں سکتے تھے جو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہوئے ہمیں جو خزانے ملے، ہم ان کے غلام بنے۔ اللہ نے کیسر و کسریٰ کے خزانوں کو ہمارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ اللہ دے گا تمہیں مال و دولت بھی دے گا، اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن سچے تو بنو، مخلص تو بنو، ایک راہ کی طرف چلو، ایک راہ کے اوپر فوکس تو کرو۔ آج ہمارا بہت برا حال ہو گیا ہے بھائیو، آج ہم بھٹکتے جا رہے ہیں، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ دیکھیں عموماً ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بزنس مینوں کے پاس مرسڈیز، BMW، پراڈو، نہ جانے کون سی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، ان کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں۔ تو ان کی زندگی کو ضو کرنے کے بعد آخر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے ایک چیز کو یا کپڑے کو پکڑا اور اسی میں اپنا 100% دکھایا، بھٹکے نہیں۔ یا اگر انہوں نے چاول کو پکڑا تو چاول میں فوکس ہی کرتے رہے اور چاولوں کے کاروبار کو بڑھاتے رہے، وہاں سے بھٹکے نہیں۔ اگر انہوں نے بجلی کے سامان کو پکڑا تو یہ نہیں ہوا کہ ایک دن بجلی کی دکان، ایک دن دوسرے مہینے میں کپڑے کی، تیسرے دن مہینے میں کسی اور چیز کی، سبزی کی، تو یہ اسی میں لگ گئے، بس آنکھیں بند کر کے پرابلمیں آئی، ان کا سامنا کیا تو وہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو گئے اور بہت بڑے کھربوں روپے کے، اربوں روپے کے مالک بن گئے۔ تو اسی طریقے سے ہم دین کو پکڑ لیں، بس دین کے علاوہ ہم کہاں جائیں؟ دین کے علاوہ کوئی ایسے اصول و ضوابط نہیں ہے جو ہمیں خوشی پہنچا دے۔ میرے بھائیوں، ہماری قسمتیں بلندیوں پر پہنچ جائیں گی، ہمیں عزتیں مل جائیں گی جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک دین بیان کیا ہے، ہم اس دین پر عمل پیرا ہو جائے اور اسی کو اپنا مقصد سمجھیں اور اسی کے سامنے سر جھکائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ ہم حیران رہتے ہیں کہ 63 سال کی زندگی انہوں نے گزاری، 63 سال کی، اور اس میں اتنے اعمال کیے کہ اگر ہمیں 10,000 کیا 1,00,000 سال بھی دے دیے جائے تو ہم اتنے اعمال نہیں کر سکتے جتنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور انقلاب بھی برپا کیا
اور پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا. پستیوں میں گری ہوئی تھی پوری دنیا کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں پر لے گئے. 1450 سال پہلے جب سائنس کا طوطی نہیں بولتا تھا جیسے آج بول رہا ہے، ٹیکنالوجی کا لوہا نہیں بنایا جاتا تھا جیسے آج بنایا جا رہا ہے، 1450 سال بعد آنے والے آج کے فلسفی، سائنٹسٹ، آج کے دانشمند، جدید قسم کے ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، پروفیسرز حیران رہ گئے کہ ایگزیکٹ وہی بات ریالٹی پر بیس ہے جو نبی علیہ السلام آج سے 1450 سال پہلے کے سچ ثابت ہو رہی ہے. اتنی بڑی ہستی ہے. میں نے پڑھا کہ معراج کی جب رات تھی، اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ اے جبرائیل جاؤ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے نبی کو لاؤ. تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ ان کو کیسے جگانا ہے، وہ تو سوئے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، کہ ان کو آواز دے کر نہ جگانا، دروازے پر دستک دے کر نہ جگانا، بلکہ ان کی ٹانگیں دبا کر نہ جگانا. جیسے ہمارے اساتذہ سوئے ہوئے ہو اور ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہو کہ 2 بجے نماز کا ٹائم ہے اور مجھے 1:50 پر جگا لینا، 1:40 پر جگانا، تو ہم ان کے ہلکا سا پاؤں دباتے ہیں، ہلکی سی آواز لگاتے ہیں کہ استاد جی، یا سر دباتے ہیں ہلکا سا کہ ٹائم ہو گیا نماز کا، جو وقت دیا تھا وہ وقت ہو گیا. اور یہ ایک ادب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پڑھایا، ان کا یہ حق ہے کہ ان کو اذیت نہ پہنچائی جائے. یہاں پر تو اللہ رب العزت نے ادب کی ساری حدیں جبرائیل امین علیہ السلام سے پار کروا دی کہ میرے محبوب جو ہے ان کے جو ایڑی ہے، جو قدم ہے، ان پر اپنے لب کو لگا کر ان کو بیدار کرنا ہے. تو کتنی بڑی شان ہے میرے بھائیوں. ایسے جن کو اللہ رب العزت اتنی بڑی شان عطا کرے، جو اتنی بڑی شان کے مالک ہوں، ہم کیوں نہ ان کے طریقوں پر چلیں. ہم ان کے علاوہ کسی اور طریقے کو مشعل راہ سمجھیں. دیکھیں، آپ طریقی میں سفر کر رہے ہیں اور طریقی میں سفر کر رہے ہو اور آگے 2 راستے آ جائیں. ایک راستہ وہی طریقی کا جس راستے پر آپ چل رہے تھے، طریقی، اور دوسرا راستہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا، جس منزل کی طرف آپ جا رہے ہیں اسی منزل تک پہنچانے کا راستہ. لیکن
اس کے اوپر عالیشان قسم کی لائٹیں ہوں، بلب ہو، روشنیاں ہی روشنیاں ہوں، لیکن آپ پھر طریقے کو چنو یا جو بھی چنے تو اس شخص جیسا بیوقوف شخص کوئی نہیں ہو۔ ارے دوسرے راستے کو کیوں نہیں چنتا؟ لائٹوں والے کو، روشنیوں والے کو، جہاں اجالا ہے اس کو کیوں نہیں چنتا؟ اور اب تمہیں ٹھوکریں لگتی ہیں طریقی والے راستے پر چلتے ہوئے، کھنڈرات میں گرتے ہو، پتھر لگتے ہیں، گھٹنے پر لگتے ہیں، درد ہوتا ہے، روتے پھرتے ہو، تمہاری اپنی بیوقوفی ہے۔ تم نے ایک طریق راستے کو کیوں چنا جب اللہ نے تمہیں ایک مشعل راہ دی تھی؟ تو میں نے یہ جو عقلی دلیل آپ کو دی، اس دلیل سے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، مثال جو دی میں نے، عقلی مثال دی آپ کو، اس سے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم جان بوجھ کر رسموں پر چلیں گے، رواجوں پر چلیں گے تو تب ہمیں جب تکلیفیں ہوں گی، جب ہمیں درد ہوں گے، پینز ہوں گے، تو پھر ہم شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، کیونکہ مشعل راہ موجود ہونے کے بعد بھی ہم نے مغرب کے راستے کو چنا۔ وہ مغرب جس راستے پر چل رہے ہیں، طریقوں کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں حاصل، ان کا درد بڑھتا جا رہا ہے، درد بڑھتا گیا، جتنے درما کیے، پیاس بڑھتی رہی، جتنے آنسو پیے، انہوں نے پچھلے قوانین کو توڑا، پھر نئے قوانین بنائے۔ ہر حکومت آتی ہے، نئے قوانین بناتی ہے، لیکن ان کو سکون نہیں مل سکا، ان کی فیملی تباہ ہو چکی۔ اگر ہم اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں تو خدا کا واسطہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کے لیے ایک راستہ لایا ہوں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آج ان کی فیملی تباہ ہو چکی ہے، ان کے لیے ماں، بہن، بیوی کا فرق ختم ہو چکا ہے، ٹیشو پیپر کی طرح عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی تصور نہیں ہے۔ اولڈ ہاؤسز بنا دیے گئے ہیں جہاں پر اپنے بوڑھے ماں باپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کر آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، لوٹ آؤ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر لوٹ آؤ۔ اللہ نہیں کامیاب کرے گا کسی دوسرے شخص کو بھی، کسی بھی دوسرے شخص کو کامیاب نہیں کرے گا۔ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کامیابی آئے ڈھونڈ رہا ہو، صرف ایک ہی راستہ ہے دین کا، اسلام کا، جس میں کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں، جس میں کامرانیاں چھپی ہوئی ہے، جس میں سکون چھپے ہوئے ہیں، جس میں اطمینان چھپا ہوا ہے۔ کیسی شان ہے ان کی، آپ تھوڑا امیجن تو کرو کہ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اور مہتاب 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔
काफिरों ने कहा अगर आप वाकई नबी हो तो इस चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। कुरान में इस बात की तस्दीक आई है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया और चांद 2 टुकड़े हो गए। फिर भी ये सब कुछ देखने के बाद भी कहने लगे कि नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद ने हमारी आंखों पर, हमारी अक्लों पर जादू कर दिया, चांद पर जादू कर दिया। नाउज़ुबिल्लाह, ये कितना बड़ा जादूगर है कि जिसके जादू से चांद भी ना बच सका। मुझे मालूम है कि आज जो उलमा दर्स कुरान दे रहे हैं, दर्स हदीस दे रहे हैं, लेकिन इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं उलमा इकराम, अपनी तमाम ख्वाहिशात के ऊपर काबू पाकर मिट्टी के अंदर दफन करके किसी तरीके से उम्मत अपनी उस तारीख पर, माजी पर आ जाए, लौट आए, मुसलमान बस्तियों से निकल आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उलमाए कराम का मजाक उड़ा रहे हैं। उड़ा ले, एक दिन मुतय्यन है, एक दिन मुकर्रर है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अलग कर दे देगा, खोटा कौन है, खरा कौन है, तेरी इन बातों का भी तुझसे हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। चूँकि उलमाए कराम जानते हैं, उन्होंने तारीख़ पढ़ी है, उन्होंने हदीस पढ़ी है, कुरान पढ़ा हुआ है कि सारी दुनिया पर अगर राज करना चाहते हो तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर लौट आओ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जैसे दीवाने बन जाओ, उनकी तरह परवाने बन जाओ। एक दौरा था कि जब मुसलमानों का तोती बोलता था और ये बरतानवी साम्राज्य वाले अंदलुस में यूनिवर्सिटियाँ और 400 साल तक ये चाइना, ये बरतानिया और यूरोप के इलाके, ईरान के इलाकों से काफिर आकर मुसलमानों की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करते हैं। मुझे एक वाक़या याद आया कि यह गालिबन बरतानवी साम्राज्य का एक जो शाह था, गवर्नर था, उसने तुर्क खलीफा से कहा, खिलाफत उस्मानिया के जो खलीफा थे उसमें से एक खलीफा से कहा कि हमें फ़लस्तीन की जगह चाहिए। तो उसने कहा जगह तो दूर की बात है, मैं तुम्हें फ़लस्तीन की मट्टी भी शापर के अंदर डालने की हिम्मत नहीं दूंगा। मुझसे तुम फ़लस्तीन मांगते हो, मैं तुम्हें यहाँ से शापर के अंदर फ़लस्तीन की मट्टी भी साथ ले जाने नहीं दूंगा। आई देखो, इसराइल को उस वक़्त तक कोई मुजाल ही नहीं थी कि मुसलमानों को हिला सके।
مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا گیا، بنو امیہ کی خلافت تھی،